ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں نوجوانوں میں انحراف کے اسباب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، کسی بھی قوم و ملت کا نوجوان ایک قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں ایک نوجوان کو وہی فوقیت اور حیثیت حاصل ہوتی ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا یہ عرص حیات جسے ہم جوانی کے نام سے جانتے ہیں بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور بڑا ہی پرخطر بھی۔ قیمتی اس لیے کہ اس مرحلے میں ایک نوجوان چاہے تو کامیابی و کامرانی کے منازل طے کر سکتا ہے، اور پرخطر اس لیے میں کہوں گا کہ ایک نوجوان کی کیفیت بے لگام گھوڑے کی سی ہوتی ہے۔ اگر اسے لگام نہ دیا جائے، لگام نہ کسا جائے تو وہ گھوڑا کسی بھی طرف بدک سکتا ہے۔ یہی مثال ایک نوجوان کی ہوتی ہے کہ اسے لگام کسنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل جوانی میں ایک نوجوان کے اندر کئی قوتیں نقطۂ عروج پر ہوتی ہیں۔ قوت جسمانی، قوت ارادی، قوت انفعالی، یہ ساری قوتیں نقطۂ عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر ان قوتوں کو صحیح رخ دے دیا جائے، ان قوتوں کی صحیح توجیہ، صحیح ارشاد اور صحیح رہنمائی کر دی جائے تو ایک نوجوان صحیح معنوں میں جوان بن جاتا ہے، قوم و ملت کا صحیح معنوں میں خادم بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک نوجوان کی ان قوتوں پر توجہ نہ دیا جائے تو نوجوان برباد ہو جاتا ہے۔ جوانی نام ہے جولانی کا، جوانی نام ہے شرفروشانہ زندگانی کا، جوانی نام ہے کامیابی و کامرانی کا۔ میں آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی سبھوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، صرف ایک نوجوان ایسا تھا کہ جس نے اپنی ہجرت کا برملا اعلان کر دیا۔ اس نوجوان کا واقعہ بیان کرتے کہتے میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں، تلوار کمر سے لٹکی ہوئی ہے، کمان کندھے پر ہے، تیر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں، پہلے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد اہل قریش کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کو داغ دینا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ میری راہ میں آئے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بھی مشرک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنے کی جرت نہیں کرتا۔ بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم غور کریں، دیکھیں وہ اسباب، وہ عوامل کیا ہیں جس کی بنیاد پر سماج کے نوجوان بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہ جنہوں نے ماضی میں انقلاب برپا کیا اور ماضی کی تاریخ جن کے نام ہوئی، اور آج بھی اگر انقلاب آ سکتا، اصلاح کا کام ہو سکتا تو ان نوجوانوں کے ذریعے۔ صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں، شکایت کرتے کہ ہم نے کاروبار جما دیا، یہاں تک کہ بچے کی شادی کر دی۔ وہ گھر والوں کے لیے فکر مند نہ ہوں، وہ اپنے بارے میں سوچنے والے ہو جائیں۔ دیکھیے، نوجوانوں کے انحراف کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب قلت علم و بصیرت، اور علم سے مراد میری کتاب و سنت کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ دنیا میں بچوں کو خوش رکھنے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ معمولی اور چند روزہ زندگی دنیا میں بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، بچوں کی اچھی زندگی کے لیے ساری کوششیں، ساری تگ و دو، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔
اگر بچہ بیمار ہو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں تڑپ اٹھتی ہے، باپ تڑپ اٹھتا ہے، آدمی زمین بیچ دیتا ہے، لون لے لیتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں اگر بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ نافرمانی والی زندگی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی کل آخرت برباد ہو جائے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، برداشت کر پائیں گے؟ کتنا بڑا کلیجہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑی کوتاہی نظر آ رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، دنیا کم کمائی چلے گا، میں کہتا ہوں کیا بچوں سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا بچوں سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ نوجوانوں کے انحراف کے اسباب میں ایک بڑا اور اہم سبب خواہشات نفس کی پیروی، اور یہ اتنا بڑا اور اہم سبب کہ میں سمجھتا ہوں کہ سماج کا ہر طبقہ، چاہے نوجوانوں کا ہو، چاہے بزرگوں کا ہو، چاہے خواتین کا ہو، سماج کا ہر طبقہ آج خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہے۔ اور شاید آپ کو نہیں معلوم کہ خواہشات نفس کی پیروی یا اپنے آپ کو معبود بنا دینے کے مترادف ہے۔ اللہ نے کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا